حضور مجلس چونکہ امام رضا علیہ السلام پر ہے، میں بانیان کی اجازت سے میرا دل چاہتا ہے اور آپ سب کی اجازت سے میری خواہش ہے کہ آج کی پوری مجلس امام رضا علیہ السلام کے عنوان پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں تاکہ آپ کی جو تھوڑی سی حیرانگی ہے یہ دور ہو جائے، تھوڑی اجنبیت جو ہے۔ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں جنگ میں، تو وہ تھوڑی اجنبیت تو ہے، ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ کسی کا بھی تذکرہ کرنے کے لیے، کسی کی تعریف کرنے کے لیے جو قوانین مرتب ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت زیادہ اچھا ہے، وہ بہت بڑی عزتوں والا ہے۔ اس کے قوانین یہ ہیں کہ آپ جس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کے باپ کا خاندان کیا ہے اور اس کی ماں کا خاندان کیا ہے۔ جس کی بھی تعریف کرنی ہو، باپ دادا پردادا کون تھے، ماں کون تھی، نانی کون تھی، پڑنانی کون تھی، یہ بتانا پڑے گا۔ یہی ایک بہت بڑی پریشانی ہے ان لوگوں کو جنہیں آپ کی طرح دن منانے کا شوق ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے بعد میرے ملک میں امام حسین کی ذاکری کا ایک بہت بڑا نام، میرے دل و جان جناب منتظر مہدی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، بین الاقوامی ذاکر ہیں امام حسین علیہ السلام کے، تو ماحول بھی بارش کا ہے۔ آئیے جلدی چلتے ہیں۔ جس امام رضا علیہ السلام کا آج گفتگو ہے فضائل کی حد تک، مصائب میں نہیں، وہ میرا حصہ نہیں ہے، وہ نشست کے آخری ذاکر کا حصہ ہے۔ تہذیب منبر یہ کہ میں اس مضمون کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ فضائل کی حد تک دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جس کا تذکرہ ہے، جس کا دن منایا جا رہا ہے، وہ امام کون ہے، اس کا باپ دادا کون ہے۔ عظیم نبی ہیں، جدت الانبیاء کہلاتے ہیں اور انہیں اللہ کی دوست کی حیثیت سے لوگ پہچانتے ہیں۔ خلیل اللہ کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبے سے بہت گہرا واسطہ ہے۔ 2 شادیاں کی آپ نے، ایک بیوی کا نام جناب ہاجرہ ہے، ایک بیوی کا نام حضرت سارہ ہے۔ ہاجرہ جو ہیں وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، مصر کی شہزادی ہیں، اور دوسری بیوی جناب سارہ جو ہے وہ انبیاء کے خاندان کی شہزادی ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دونوں بیویوں میں سے بیٹے عطا کیے، جناب ہاجرہ سے بیٹا عطا کیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کا نام رکھا اسماعیل۔ اسماعیل 2 لفظوں کا مرکب ہے، اسم اور ال، عبرانی زبان کے لفظ ہیں، اسم اور ال۔ اسم کہتے ہیں نام کو، یہ عبرانی، عربی، فارسی، اردو، پنجابی میں یکساں استعمال ہوتا ہے، اسماعیل۔ اور ال عبرانی میں ایلیا کا مخفف ہے، ایلیا عبرانی میں علی کو کہتے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام جو جناب سارہ سے اللہ نے عطا کیے، ان کا نام اسحاق ہے، عبرانی میں اسحاق کے معنی خوشخبری ہوتے ہیں۔ دونوں بیٹے معصوم ہیں، دونوں عزتوں والے ہیں، دونوں ہی بیٹے نبی ہیں۔ جناب اسحاق کو اللہ نے یہ عزت دی کہ حضرت اسحاق سے نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ 4414 نبی نسل اسحاق میں پیدا ہوئے۔ خدا کے لیے ذرا توجہ فرمائیں۔ دیکھیے منہ سے کہنا آسان ہے، 4414 نبی، یہ منہ سے کہنا آسان ہے۔ پہلے ہیں جناب یعقوب، آخری ہے حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ پر نسل اسحاق میں دروازہ نبوت بند ہو گیا، پھر نسل اسحاق میں کوئی نبی نہیں آیا۔ پہلے یعقوب، 4414 نبیوں کا سلسلہ، جناب عیسیٰ پر ختم۔ عیسیٰ کے بعد نسل اسحاق میں کوئی نبی نہیں۔ پھر عیسیٰ کے 12 وصی ہیں، 12ویں وصی کا نام ہے شمون بن حمون،
اور شمون کی پوتی کا نام ہے نرجس خاتون۔ امام رضا حضرت اسماعیل سے اللہ نے نبی تو سرے دست نہیں آئے، ایک سے ایک سرداروں کا سلسلہ جاری، بڑے بڑے سردار آئے، فہر، غالب، عدنان، مالک، ایک سے ایک بڑے بڑے مسلسل سردار آتے رہے، سب کے سب سردار، سب کے سب متولی کعبہ، چونکہ ابراہیم کا تعلق کعبے سے تھا، سب کلید بردار کعبہ، سب بڑے بڑے سردار آئے، مگر خاندان اسماعیل میں یوں تو ایک سے ایک بڑا سردار عزتوں والا آیا، مگر ایک سردار ایسا آیا خاندان اسماعیل میں کہ پھر صبح قیامت تک یہ سارا خاندان اسی سردار کے نام سے منسوب ہو گیا۔ اس سردار کا نام ہے ہاشم۔ دیکھیے میں بھی مزاج کو اچھی طرح جانتا ہوں، کہتے ہیں تو پھر وہی کر لیتا ہوں جو چل رہا ہے، دو ٹوٹے ادھر کے پڑھ لیتا ہوں، ایک ٹوٹا ادھر کا پڑھ لیتا ہوں، ادھر کی دو باتیں کر لیتا ہوں، نہ آپ کی حیرانی رہ جائے گی نہ پریشانی رہ جائے گی۔ میں بھی چلا جاتا ہوں، مجھے بھی وہ ٹوٹے یاد ہی ہیں، کوئی خیبر کا، کوئی خندق کا، کوئی ایک ادھر کا ادھر کا، دو چار نعرے ادھر سے، 6-7 نعرے ادھر سے، دو چار نعرے، ہو جائے گا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا ٹوٹوں میں آپ کے ساتھ گھر تک کچھ نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس فقط یہی یونیورسٹی ہے، یہی کالج ہے، یہی درسگاہ ہے، یہیں سے یہ جو بچے آئے ہیں، جو بچیاں بیٹھی ہیں، یہیں سے سب کچھ سیکھ کر جانا ہے، یہیں سے ذہن تعمیر ہونے ہیں۔ اللہ رحم کرے پروردگار، اگر یہی کچھ ہوتا رہا جو اب ممبروں پر ہو رہا ہے، پروردگار رحم کرے پھر آنے والی نسل کے لیے کربلا کوئی دوسری ہو جائے گی۔ حفاظت کیجئے اپنے ان علوم کی جو آل محمد سے آپ تک پہنچ گئے۔ منہ سے بولیں یا نہ بولیں، تھوڑا منہ ٹھیک کر کے تو بیٹھ جائیں آپ، تھوڑا منہ تو ٹھیک کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہمارا حوصلے کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا بہہ رہے ہیں اس دھارے میں جہاں دنیا بہہ رہی نہیں، یہی وہ منزل ہے جہاں حوصلوں کا امتحان، وہ مالک مددگار ہے۔ حضرت ہاشم بڑے سردار آ گئے اس خاندان میں۔ ہاشم نام نہیں ہے، انہی سے نام ہے، خاندان کا نام ان کا ہاشم نہیں تھا، ہاشم لقب ہے۔ ہاشم کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ لقب پڑ گیا، اتنا مشہور ہوا کہ ان کا اصلی نام تاریخ میں کہیں گم ہو گیا، ہاشم کے نام سے یہ، اور پھر سارا خاندان مشہور ہو گیا ہاشمی۔ ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ حشم سے نکلا ہے، ہاشم حشم سے مشتق ہے، حشم کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ آپ کو پتا ہے ہاشم کا مطلب بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، حیدر کا مطلب بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ ہاشم ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کیوں کہتے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا اس کا سبب ہے، سبب یہ ہے کہ عرب میں قحط پڑ جاتا تھا، عرب میں بارش تو پانی جمع ہوتا تھا، اسی پانی کو ان کے جانور مویشی پیتے تھے، اسی کو وہ پیتے تھے، گڑوں میں دریا نہریں تو تھیں نہیں۔ اس وقت جب پانی ختم ہو جاتا تھا وہیں وہ خیمہ لگا دیتے تھے، وہیں ان کی بھیڑ بکریاں اونٹ رہتے تھے، وہیں خود رہتے۔ پانی جب ختم ہو گیا تو وہ پھر بستر اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے اور آگے کہیں چلے جاتے تھے، جہاں پانی کا گڑھا نظر آتا تھا وہاں بستر لگا دیتے۔ پھر جب پانی وہاں ختم ہوتا تھا بستر اٹھا کے کاندھے پہ رکھتے تھے، پھر آگے۔ یہ بستر اس وقت بھی ان کے کاندھے پہ تھا، یہ بستر اب بھی۔ تہذیب تھی عرب کی، یہ تہذیب تھی عرب، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ تاریخ ہے عرب، بہر یہ تمدن ہے عرب۔ اسی طرح رہتے، جب بارش نہیں ہوتی تھی قحط پڑ جاتا تھا، جانور مویشی مر گئے۔ ایک مرتبہ بڑا قحط پڑ گیا، اتنا بڑا قحط پڑ گیا کہ سب جانور مر گئے، لوگ مرنے لگے، لوگ ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنی عزت بیچنے لگے۔
میرے اس اشارے کو سمجھیے. اتنا بڑا قحط پڑا. آج تو وہ لوگ بہت بڑا پیسہ ہے, تیل نکل آیا ہے, بھول گئے اپنی کل کی تاریخ کیا تھی. اتنا بڑا قحط پڑا کہ اولاد بیچنے لگ گئے, بیٹیاں بیچنے لگ گئے, غیرت بک رہی تھی, عزت بک رہی تھی. کتنا بھیانک ہو گیا کہ جہاں لوگ روٹی کے لیے اپنی آبرو بیچنے لگ جائیں. ایسے عالم میں جب سارا عرب ذلیل ہو رہا تھا, روٹی کے لیے عزت بیچ رہا تھا, جناب ہاشم کھڑے ہو گئے. حضرت ہاشم نے 1700 اونٹ لبنان, سوڈان, یمن بیچ کر, جنس منگوا کر, آٹا بار کروا کے منگوایا. 1700 اونٹوں کا آٹا پکوایا, تنور لگائے, اونٹوں کو نہر کر کے بڑی بڑی دیگوں میں اونٹوں کا کھانا بنایا. اونٹ کے گوشت کا جو سالن بنتا ہے وہ اس وقت بھی عرب کی سب سے مہنگی ڈش تھی, آج بھی سب سے مہنگی ڈش ہے. اسے سرید کہتے ہیں. سرید کہتے ہیں اونٹ کے گوشت کے سالن میں روٹیاں توڑ توڑ کے ڈال کر پیش کرنا, کھانا, اسے سرید کہتے ہیں. حضرت ہاشم نے دسترخوان لگا دیا, پورے عرب کو اعلان کیا, خبردار آج کے بعد روٹی کے لیے کوئی عزت نہ بیچے. بسم اللہ. غلاموں کو حکم دے دیا, ایسا نہیں ہے کہ کھانا صبح ناشتہ 8 بجے ملے گا, 9 بجے ناشتہ بند, دوپہر کا کھانا 1 بجے ملے گا, 1:30 بجے دوپہر کا کھانا بند, رات کا کھانا 8 بجے ملے گا, 8:15 بجے بند. نہیں, فرمایا تنور جلتے رہیں, روٹیاں پکتی رہیں, گوشت کے سالن پکتے رہیں, کباب بنتے رہیں. اعلان کر دو, صبح سے لے کر دوپہر, دوپہر سے لے کر رات, رات سے لے کر پھر صبح تک پورے عرب کو اعلان کرو دسترخوان ہے. غلاموں کو حکم دیا, جو دسترخوان پر آ کر بیٹھے اس سے رنگ نہیں پوچھنا ہے, نسل نہیں پوچھنی ہے, مذہب نہیں پوچھنا ہے, نام نہیں پوچھنا ہے. سبحان اللہ. اسے دسترخوان پر بٹھانا ہے, اسے کھانا کھلانا ہے. جب پیٹ بھر کے کھانا کھا لے, سنیے گا حضور عالم, اسے دسترخوان پر بٹھانا ہے, اس کے سامنے عزت کے ساتھ کھانا رکھنا ہے. جب وہ جناب ہاشم نے حکم دیا غلاموں کو, آنے والا کہیں سے آئے کوئی بھی ہو, کھانا کھا لے. جب کھانا کھا لے پھر اس سے عزت سے پوچھنا ہے, تم نے کھا لیا, بتاؤ پیچھے گھر میں کتنے باقی ہیں. وہ کہے قبیلے میں 25 افراد ہیں. حکم دیا جناب ہاشم نے, 25 افراد کا کھانا سونے, چاندی, پیتل, تانبے کے برتن میں لپیٹ کر ریشمی جزدان میں دینا ہے, اور اس سے کہنا ہے کھانا بھی تیرا ہے, برتن واپس کرنے کی بھی ضرورت ہے. بسم اللہ. مہربانی, آپ مہربان, آپ توجہ ہے جناب. بڑے بڑے لگن میں سرید بنا کر, اونٹ کے گوشت کا سالن بنا کر, روٹیاں توڑ توڑ کر, غلام بھگو بھگو کر لگن میں دے رہے تھے. مجمع بہت بھوکے لوگ تھے, مجمع بہت آ گیا, بہت لوگ بھوکے تھے. آج آپ بتائیں نہ بتائیں, ہمیں پتا ہے بعد میں جتنے غنی بنے سب ہاشم کے دسترخوان. مہربان, سلامت رکھ. توجہ ہے حضور علی, پیچھے والے بیٹھے ہیں متوجہ ہیں جناب. سبحان اللہ. بڑے بڑے لگن, روٹیاں توڑ توڑ کر, مجمع بہت زیادہ آ گئے. ایسے جب زیادہ آ جائے سرو کرنے والے ایسے گھبرا جاتے. جب آپ نے دیکھا ہے ولیموں وغیرہ پہ مجمع ایک دم اندر آ جائے تو سرو کرنے والے جو غلام نوکر وہ پر, تو غلام تو دیکھا جناب ہاشم نشست پر بیٹھ کر ملاحظہ کر رہے تھے, تو دیکھا کہ وہ غلاموں سے حضرت ہاشم خود اٹھے اور بڑے لگن میں اونٹ کے گوشت کا سالن بھر کر غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کر خود روٹیاں توڑ کر
بھگو بھگو کر. یاد رکھیے گا زمانہ قحط میں جو خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں توڑ کر اونٹ کے گوشت کے سالن میں ڈال کر بھوکوں کو کھلائے، ایسے مرد سخی کو لغت عرب میں ہاشم کہتے ہیں. سبحان اللہ. مدینے کے سردار تھے حضرت عمر. حضرت عمر کی شہزادی تھی جناب سلمہ. ہاشم کہاں کے سردار تھے؟ مکے کے. حضرت ہاشم مکے کے، وہ مدینے کے سردار تھے جناب عمر. عمر کی شہزادی تھی حضرت سلمہ. جناب ہاشم نے حضرت سلمہ بنت عمر کے ساتھ نکاح کیا. حضرت ہاشم نے جناب سلمہ بنت عمر کے ساتھ نکاح کیا. اللہ نے دو گوہر نائب کی. ایک کا نام، توجہات محفوظ ہے نام ہے. دیکھیے تاریخ کو ذرا ٹھہر کر پڑھیے، تاریخ کو ذرا سنبھل کر پڑھیے. یہ بہت سی پیچیدگیاں پیدا کر دیتی ہے اور بڑے راز ہیں جو ہاتھ سے سلپ ہو جاتے ہیں. کیا کہا میں نے کہ حضرت ہاشم نے کن کی بیٹی کے ساتھ شادی کی؟ مدینے کے سردار عمر کی بیٹی سلمہ. حضرت ہاشم پردادا ہیں رسول اللہ کے. ٹھیک ہے جی، جملہ سماعت فرمائے. پہلی بار سنیں گے تاریخ میں سے کیسے بات نہیں ہے. جملہ سنیے. رسول اللہ کے کیا بنے؟ پردادا. دادی کہاں سے آئیں؟ پردادی رسول کی. ہاں سنیے گا. یاد ہے جب رسول اللہ پر مکے میں حالات تنگ ہو گئے تو رسول نے اپنا وطن چھوڑ کر مدینے ہجرت کی. یاد رکھیے نبی مدینے اپنی پردادی کے لیے گیا تھا، یاروں کی وجہ سے نہیں گیا. پردادی کے گھرانے کی وجہ سے گیا ہے. اللہ نے بیٹا عطا کیا شیبۃ الحمد. جناب ہاشم کو سلمہ بنت عمر سے بیٹا دیا شیبۃ ذرا جلدی کر لیں گے تو بات بھی ہو جائے گی اور میں زحمت کا باعث بھی نہیں بنوں گا. جناب شیبۃ الحمد قدرتی طور پہ بالوں کی ایک لٹ. نجومیوں کاہنوں نے دیکھ کر کہا پیدائشی طور پر بالوں کی سفید لٹ ہے، یہ بچہ کائنات میں وہ عزت حاصل کرے گا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. شیبۃ الحمد حضرت عبد المطلب. جناب عبد المطلب نے قبیلہ مخزوم کی سردار زادی شہزادی جناب فاطمہ مخزومیہ سے شادی کی. اللہ نے جناب عبد المطلب کو جناب فاطمہ مخزومیہ سے دو نایاب موتی عطا کیے. ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابو طالب. کچھ اور فرما رہے ہیں جناب؟ اور فرما رہے ہیں. حضرت سردار تھے وہب. جناب وہب کی بیٹی جناب آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا. تاجدار انبیاء کے پاکیزہ نور سے اللہ نے آمنہ کی گود کو منور کر دیا. اپنے سگے چچا کی بیٹی، سگے چچا حضرت اسد کی بیٹی ہاشمیہ بی بی کے ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کیا. کعبے میں علی آ گئے. تھک گئے ہیں تو میں چھوڑتا ہوں بات کو. کعبے میں علی آ گئے. ملکۃ العرب، ملکۃ التجار، سب سے امیر ترین خاندان، شراب کے دور میں شراب نہ پینے والے، حرام کے دور میں حرام سے نفرت کرنے والے، کبھی بتوں کے آگے نہ جھکنے والا گھرانہ،
ملت ابراہیمی پر بیٹھ کر نبی آخر کا انتظار کرنے والا خاندان، اس خاندان کی چشم و چراغ جسے زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ بی بی کہہ کر پکارا جا رہا تھا۔ جناب منتظر مہدی نہ ہوتے تو شاید یہ جملہ میں نہ کہتا، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ عرب میں کسی لڑکی کی شادی ہوئی نہیں جس کا جہیز جناب ختیجہ نے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں جناب غور فرما رہے ہیں حضور عالم ملکۃ العرب جناب ختیجہ طاہرہ سے جناب رسالت مآب نے شادی کی، حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ ماشاءاللہ ایسا ہی وہ پاکیزہ نور جس کی خوشخبری سنانے کے لیے بھی اللہ نے پیغمبر اسلام کو وہاں بلایا۔ عصمت اللہ الکبریٰ، وہ بی بی جس کے احترام میں نبیوں کا نبی کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی آغوش میں وہ نور آ گئے، جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا۔ پھر علی اور بطول کی شادی ہو گئی، مگر اس شادی کی اناؤنسمنٹ خود اللہ نے کی قرآن میں۔ اگر اجازت ہو تو وہ اناؤنسمنٹ سنانا چاہتا ہوں۔ علی اور بطول کی شادی ہوئی، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، سنیے گا، مرج البحرین یلتقیان۔ اب میں اس کا ترجمہ کروں گا، دیکھیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ علی اور جناب سیدہ کی شادی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے گا حضور، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے نور کے دو دریاؤں کو پاکیزگی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ مرزا صاحب لگتا ہے جنگ والے اب تھک گئے ہیں جناب، لگ رہا ہے کہ جنگ والوں پہ کوئی تھکن آ گئی ہے۔ میں نے نور کے دو دریاؤں کو پاکیزگی سے ملا دیا ہے۔ جب یہ پاکیزگی سے ملے تو کیا ہوا؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے دو موتی ظاہر ہوئے، ایک لولو ایک مرجان۔ لولو ہرے رنگ کا موتی، مرجان سرخ رنگ کا۔ ہرے رنگ سے مراد امام حسن، سرخ سے مراد امام حسین۔ ام بشر بنت ابی مسعود انصاری کے ساتھ امام حسن نے شادی کی، اللہ نے بیٹی عطا کی۔ امام حسن نے اپنی بیٹی کا نام اپنی عزتوں والی پاکیزہ ماں کے نام پر رکھا، فاطمہ، فاطمہ بنت حسن۔ امام حسین کی شادی شاہ زنان گیہان بانو خورشید بانو، شاہ زنان بنت خسرو بن پرویز بن نوشیروان عادل، یہ بڑا گھرانہ، خسرو بن نوشیروان عادل، یزد و جرد بن خسرو بن نوشیروان عادل، تین بیٹیاں، گیہان بانو خورشید بانو شاہ زنان۔ بہت بڑا قصر ہے۔ میں ایک مجلس پڑھنے آیا ہوں جس کا دورانیہ تقریباً 40-42 منٹ ہے، اشرا نہیں، لیکن ایک اشارہ دے رہا ہوں، کبھی تہران کے رستے پر جائیں، وقت ہوتا تو میں بیان کرتا۔ آج بھی یہ قصر موجود ہے 13 ہجری کے بعد۔ ذرا سمجھے اس بات کو، میں نے کچھ نام لیے بغیر ہجری کا نام بتا دی تو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ 13 ہجری کے فوراً بعد جب ایران پر حملہ ہوا، قصر پر حملہ ہوا، تو اس وقت یزد و جد اپنی شہزادیاں لے کر، اپنے خاندان کو لے کر اس محل سے نکل گیا، اور محل سے نکل کر قصر کے مرکزی دروازے کی طرف دیکھا، اور رک کر مرکزی دروازے کو دیکھ کر کہنے لگا، تجھ پر میرا سلام، تجھے اس وقت تک باقی رہنا ہے جب تک میری بیٹی کی نسل سے مہدی نہ آ جائے۔ کریا سیاسی پناہ لیتا ہوا، ٹائم نہیں ہے، امیر المومنین کا دور، گیہان بانو شاہ زنان خورشید بانو، مولانا شاہ زنان شہزادی جو ہیں،
پوچھا بیٹا جو خواب تم دیکھ رہی ہو بچپن سے خود بتاؤ گی یا علی بتائے؟ کہا مولا سیاہ برقعے والی بی بی خواب میں آ کر کہتی ہے تو میرے حسین کی امانت ہے۔ کہا کہ کبھی حسین کو دیکھا کہ یہ جو آپ کے پہلو میں پھولوں کو شرمانے والا شہزادہ؟ امام حسین کی شادی مولا نے شاہ زنان کے ساتھ کی۔ جب شادی کی تو پھر مولا نے لقب عطا کیا، اپنی بہو کو خطاب عطا کیا، شہر بانو۔ سن رہے ہیں جناب؟ پھر جب تک دنیا میں زندہ رہی مولا کے دیے ہوئے خطاب سے پہچانی گئی، شہر بانو۔ گیہان بانو کی شادی مولا نے محمد کے ساتھ کی۔ اب یہ میں ظاہری باتیں کہ کیا اس کی میں وضاحت کروں گا، اب بس ایک جملے میں سن لیں، یہ محمد وہ ہے جس نے علی کے عشق میں نہ باپ دیکھا نہ بہن دیکھی۔ وہاں پر خورشید بانو ہندوستان چلی گئی، وہاں کے سب سے بڑی جو اسٹیٹ ہے جے پور، اس کے مہاراجہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ کربلا سے امام حسین نے جو خطوط لکھے تھے ان میں ایک خط جو ہے وہ اپنے ہم زلف خورشید بانو کے شوہر مہاراجہ کو بھی لکھا تھا۔ آج بھی جے پور کے عجائب گھر میں امام حسین کا وہ خط رکھا ہوا ہے، جو جائیں وہ وہاں پر وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ آج بھی وہاں امام حسین کا تعزیہ رکھا جاتا ہے۔ 10 محرم کو جو جلوس آتا ہے اس میں امام حسین کے تعزیے کو شاہی لشکر، ہاتھی کا لشکر، اونٹ کا لشکر، گھوڑے کا لشکر وہ آ کر سلامی دیتا ہے، مہاراجہ ننگے سر تاج اتار کر زیارت کے پاس آتا ہے۔ ان کے پاس جو علم رکھے ہوئے ہیں وہ علم جے پور کی عزاداری کے وہ دنیا کے مہنگے ترین علم ہیں۔ معاف کیجیے گا میں مہنگا ترین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو علم ہے یہاں پر وہ علم ہوتا ہے پھریرا ہوتا ہے، اس کا کپڑے کا اوپر چاندی کا پنجہ ہوتا ہے یا کسی اور دھات کا پنجہ ہوتا ہے، چاندی کا بھی بناتے ہیں اللہ توفیق دے تو، لیکن یہ کہ جو پھریرا ہے وہ کپڑے کا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر جو علم ہے وہ تو سونے کا ہوتا ہے پنجہ، اور جو پھریرا ہوتا ہے وہ پلیٹ سونے کی کٹی ہوتی ہے اور اس پر ڈائمنڈ لگے ہوتے ہیں، ہیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پورا ہیروں کا میں نے یہ جے پور سے جو ہے ایک گفٹ گیا تھا، لنڈن میوزیم میں انہوں نے رکھا ہے، برٹش میوزیم میں، میں خود وہاں گیا۔ آپ کبھی جائیں تو مس مت کیجیے گا، برٹش میوزیم میں اس کو دیکھیے گا جا کر، آپ تو جاتے رہتے ہیں برٹش میوزیم۔ اس بچے کو بٹھائیں گے ذرا سا، اس بچے کو سلوات پڑھ دیں مل کر، بآواز بلند سلوات، بیٹا دو منٹ ایک بآواز بلند سلوات پڑھ دیں، وہاں تک بلند تر سلوات۔ وہاں پر میں نے دیکھا وہ علم لگا ہوا تھا اندر شوکیس کے اندر، اور وہ سارے کا سارا ڈائمنڈ میں تھا، ہیرے۔ جو اس سیکشن کی انچارج خاتون تھی جو وزٹ کروا رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا یہ جو علم لگا ہوا ہے یہ اس کی کیا مالیت ہے، کتنے پیسے کا؟ اس نے کہا بلین پاؤنڈ، یہ بہت مہنگا ہے، ایک ایک ہیرا جو ہے وہ جسٹ لائک کوہ نور، یہ مہنگے ہیرے، بلین پاؤنڈ میں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنا مہنگا ہیروں والا یہ علم آپ نے یہ شیشے میں رکھا ہوا ہے میوزیم میں، اس کو کیش کرائیں تاکہ برٹش حکومت کے اور برٹش عوام کے یہ دولت کام آ جائے، اس کو کیش کروا لیں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، اس خاتون نے کہا ہرگز نہیں، ہماری ملکہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک عباس کا علم باقی ہے تاج برطانیہ باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، اس کو کیش نہیں کروائیں گے، یہ یہیں رہے گا۔ ہماری ملکہ کا یہ عقیدہ ہے جب تک غازی کا پرچم باقی ہے یہاں پر ہمارا راج باقی ہے۔ توجہ ہے میرے؟ حضرت شہر بانو سے اللہ نے حسین کو بیٹا عطا کیا، اپنے بابا کے پاکیزہ نام پر حسین نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی۔ القابات ہیں سید الساجدین، زین العابدین۔ جناب امام زین العابدین نے اپنے، اب ایسے جلدی کرتا جا، امام زین العابدین نے اپنے تایا امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن کے ساتھ شادی کی، اللہ نے بیٹا عطا کیا محمد باقر۔ محمد باقر، توجہ ہے؟
ادھر شادی ہوئی گیہان بانوں کی محمد کے ساتھ. محمد کو اللہ نے گیہان بانوں سے بیٹا عطا کیا. محمد نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا. قاسم کو اللہ نے بیٹی عطا کی. قاسم نے اپنی بیٹی کا نام ام فروہ رکھا. امام محمد باقر کی شادی ام فروہ بنت قاسم بن محمد کے ساتھ. اللہ نے بیٹا عطا. توجہات ہے میرے محمد, جس سے قیامت تک فقہ محمدی جس سے منسوب ہو گئے. امام جعفر صادق مصر کی شہزادی حمیدہ خاتون کے ساتھ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے نکاح کیا. اللہ نے بیٹا عطا کیا باب الحوائج موسیٰ کاظم. تھک گئے ہیں جناب عالی. قم کی شہزادی نجمہ خاتون کے ساتھ امام موسیٰ کاظم نے نکاح کیا. امام ضامن امام رضا کا ظہور ہو گیا. روم کی شہزادی سبیکہ خاتون کے ساتھ امام رضا نے نکاح کیا. باب المراد امام محمد. مائیں یہ ہے, اب اگر زمانے میں ہمت ہے تو دنیا جن کو امام مانتی ہے اس کی ماں کا نام لے کر اللہ آپ سب جی بسم اللہ. اللہ آپ سب کی زندگیاں کریں. اللہ آپ سب کی زندگیاں کریں. اللہ آپ سب کی زندگیاں کریں. اللہ آپ سب کو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ آپ سب کو شاد و آباد, آرزویں پوری ہوں, آپ سلامت رہیں. آپ اللہ آپ کو روضہ حسین کی زواری نصیب کرے. اللہ آپ کو لے جائے کربلا میں. اللہ آپ کو روضہ حسین کی زواری نصیب کرے. بس مصائب بھی اپنے حصے کا ان کے حوالے, لیکن صرف ایک جملہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معصومہ ناراض ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایک سیکنڈ کہہ دیتے تو منتظر عباس ناراض نہ ہوتا, وہ بھی ہمارا ذاکر. بس نہیں پڑھوں گا مسائل, صرف اتنا کہ اگر ان کی عزتوں سے واقف ہو جاتے تو عصر کے وقت سکینہ کے منہ پہ تماچے نہ. کیا بات